آپ نے اس قوم کے لیے کی ہے. ہماری آنے والی ساری نسلیں آپ کی مشکور رہیں گی. یہ ساری جدوجہد تھی انصاف کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. لیکن خان صاحب ہمارے تو نیوٹرل بھی نیوٹرل نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ سسٹم کے کچھ ایلیمنٹس خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں. جب ہم نے زمان پارک میں 27 گھنٹے شیلنگ کھائی تھی تو ہمیں لگا تھا ہم کشمیر میں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ کس طرح ان ایلیمنٹس کو ان کے آئینی رول میں محدود کریں گے، کیونکہ یہ محدود ہوتے نہیں ہیں، یہ بار بار اپنی حد سے باہر آ جاتے ہیں. جی زرمینہ، دیکھیں میں واقعی آپ نے 27 سال کی سٹرگل ہے. 27 سال میں کیا کیا ہوا، کس طرح کے مسئلے مسائل ہوئے، کیونکہ کسی پارٹی نے اس طرح کی سٹرگل تو کی نہیں. یہاں تو ملٹری وہ جو ان کی نرسری کے اندر پلنے والے تھے، ذوالفقار علی بھٹو ڈکٹیٹر کے وزیر تھے 8 سال، نواز شریف جنرل جیلانی کے چھتوں کے اوپر سریا لگاتے لگاتے وہ وزیر بن گئے. تو انہوں نے کوئی جدوجہد تو نہیں کی تھی. صرف اس ملک کی تاریخ میں ایک انسان کی جدوجہد ہے جس کو میں مانتا ہوں، اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے 40 سال کے بعد اپنے مقصد جو پاکستان تھا اس پہ پہنچے آزادی کے لیے. تو ان کو تو ہم سب پیار کرتے ہیں اور ہیرو مانتے ہیں. تو میری کیا سٹرگل تھی؟ ہم نے کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف پالیٹکس نہیں کی. ہم نے ان کی مدد نہیں مانگی. میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے جو کہتے ہیں نا 2018 کا الیکشن انہوں نے ہمیں جتایا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم نے ان کی مخالفت نہیں مانگی کبھی بھی، لیکن مدد بھی نہیں مانگی، کیونکہ میں نیوٹرل امپائر لانے والا کیپٹن تھا. میں تو جیتنا چاہتا ہوں، تو میں تو وہ ایک سپورٹس مین ہوں جو کہ فیئر اینڈ سکوائر جیتنا چاہتا ہے، وہ کسی کی مدد سے نہیں جیتنا چاہتا. میں نے کوئی پارٹی کسی کے ساتھ تو نہیں بنائی. میں نے تو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ مل کے پارٹی نہیں بنائی. میں نے تو زیرو سے خود پارٹی بنائی تھی، اور اس میں ایک سٹرگل کر کے اوپر پہنچا تھا. لیکن جو 1 سال، یہ میں آپ کو زرمینہ کہنا چاہتا ہوں، جو 1 سال میرا گزرا ہے، یہ میری ساری سٹرگل کا سب سے مشکل سال تھا. کیوں تھا مشکل سال؟ کیونکہ جو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے میرے سے کھلی دشمنی کی. نیوٹرل تو دور کی بات ہے، انہوں نے دشمنی کی میرے سے، جس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. کیونکہ میں تو وہ پاکستانی نہیں جس کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو میمو گیٹ میں اپنی فوج کے خلاف ہی کہہ رہا ہے امریکنوں کو کہ ہمیں مدد کر دو، فوج سے بچاؤ، یا وہ نواز شریف جو ہندوستان کو سارا وقت خوش کرتا رہتا تھا اور اپنی فوج کو ہی کہتا تھا جی دہشت گردی تو فوج کروا رہی ہے. میرا تو جینا مرنا پاکستان میں تھا. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ جن کو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ تھا کہ فوج مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں. تو مضبوط فوج نہ ہو تو آزاد کیسے ہوگا ملک؟ لیکن جو دشمنی کی گئی ہے میرے سے اور میری پارٹی سے، اور جو یہ ہوا ہے سب کچھ، یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری دفعہ پھر وہی جنہوں نے میرے اوپر یہ حملہ کروایا تھا یہ وزیر آباد میں، انہوں نے دوسری دفعہ مجھے مروانے کی کوشش کی جوڈیشل کمپلیکس میں. پورا پلان بنایا ہوا تھا مجھے مارنے کا، وہی لوگ تھے. اس کی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پارٹی کا سربراہ جو واحد پارٹی ہے جو سارے ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، فیڈرل پارٹی ہے، اور کوئی فیڈرل پارٹی نہیں ہے آج، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ مجھے مروانے کی کوشش کریں؟ اس کی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی. اور یہ میرے سے سب سے مشکل، میری ساری 27 سال کی میری جتنی سٹرگل ہے، یہ سب سے مشکل مرحلہ اس لیے رہا ہے کہ آپ دوسروں سے تو لڑتے ہیں، ان چوروں سے تو میں لڑتا ہوں، لیکن اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے کون لڑتا ہے؟ تو یہ میرے لیے جو آپ نے کہا نا، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. لیکن انشاءاللہ جو مجھے امید ہے کہ آگے جو بھی چاہتا ہے کہ یہ ملک کھڑا ہو کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو اور ایک غیرت مند ایک عظیم قوم بنے،
وہ سارے لوگ چاہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو. قانون کی حکمرانی کے بغیر، رول آف لا کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں. اور یہ سارے، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو دیانتدار، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے ایسے اچھے بھی پولیٹیشنز ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ جانا ہی ہے کہ اس پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا. ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب